بندے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، یا ہم آپ کے مزاج کو جانتے نہیں۔ میں قسم کا خدا لاہور آیا ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ایک ہے۔ مزاج اونٹ کے مختلف ہوتے ہیں، جن کے امام مر چکے ہیں، جن کا امام ایک ہے، ان کے مزاج مختلف نہیں ہوتے۔ کیا حق بیانی ہے، بڑا جملہ ماشاءاللہ۔ ہمارا امام ایک ہے یقیناً اور ہمارا امام موجود ہے۔ علی جان محترم باقی مسلکوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ لیکن کیا حقیقت بیانی ہے، ان کے مر کھپ گئے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماتا فتویٰ بھی ہو گیا۔ اسی لیے عزیز محترم سرکار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء کی ایک حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو بندہ بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ رسول خدا نے جاہل نہیں، جاہلیت میں پایا۔ عزیزان محترم جاہل اور ہوتا ہے، جاہلیت اور ہوتی ہے۔ جاہل کا مطلب اور ہے، جاہلیت کا مطلب اور ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کو وضو نہ آتا ہے، وہ کسی سے جا کے پوچھ لے کہ قبلہ ہمیں یہ بتایا وضو کیسے کیا جاتا ہے، وہ بچے سے بڑے سے جا کے پوچھ لیتا ہے کہ چاچو آپ ہمیں بتائیں وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ جب وہ وضو کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، اس کا جہل دور ہو جاتا ہے۔ واللہ قرآن کی آیت ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ یعنی بندے جاہل تھے، جب کوئی چیز سیکھی، وضو سیکھا، جہل دور ہو گیا۔ وہ جاہل ہے، جاہلیت نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ہمارے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ کیا حق بیانی ہے، ایمان علیہ یا علی حبہ کا ایمان یا علی۔ کیا تو عزیزان محترم بچے نے وضو سیکھ لیا، جہل دور ہو گیا، اس کی یہ جاہل چلا گیا۔ جب نماز نہیں آتی، نماز سے آگے سیکھی۔ عزیزان محترم نماز سیکھی تو نماز والا جو طریقہ نہیں سمجھتا وہ اس کے علم میں آ گیا، تو جاہل دور ہو گیا۔ جو بندے کو چیز نہ آتی ہو وہ جا کے سیکھ لے تو جاہل دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت اسے کہتے ہیں جو دور سرکار محمد مصطفیٰ میں بھی موجود ہو، اس کے لیے محمد مصطفیٰ ہے، نہ اس کے لیے قرآن آیا، نہ اس کے لیے لا الہ الا اللہ آیا۔ تھا محمد مصطفیٰ کے دور میں، لیکن ہے جہنمی۔ سبحان اس کی کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ، رحمت میں ہے۔ سورہ تغابن کی آیت شروع کی تھی، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ فآمنوا، اللہ بس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، برسول ہی اس کے رسول اور اس کے رسول پر، بنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ علی مولا یا نور کبریا علی مولا۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8، سورہ تغابن رہو، میرا قتل معاف ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ عزیزان محترم قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی اس کے نازل ہونے کا تذکرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے۔ بندے کہتے ہیں جو سورہ تغابن کی آیت ہے اس نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں بھی سرکار، اللہ نے جہاں جہاں بھی
قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے، وہاں قرآن کا لازمن تذکرہ کیا ہے. بہت مشہور آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. عزیزان محترم، یہ صامت قرآن کی طاقت ہے، واہ واہ یا ناطق یہ صامت قرآن ہے. اس لیے تو سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا تھا، اے میرے ماننے والوں، ہاذا یہ ہاذا صحف الصامت، یہ صامت قرآن ہے. انا قرآن نازل. یہ صامت قرآن ہے. صامت اسے کہتے ہیں جو اشارہ کرے، ناطق اسے کہتے ہیں جو پھول کے بتائے. صامت قرآن کی یہ طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ میں نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ناطق قرآن جب کعبہ میں آیا دیوارے کعبہ نے پھٹ کے جانا ہے. وہ ناطق کی طاقت تھی. سورہ اعراف میں بھی اللہ نے اس نور کا ذکر کیا. عزیزان محترم، سورہ بہت لمبی آیت ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، اس کے بعد اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا، اس کے بعد اللہ نے مومنین کا تعارف کروایا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن مومنین کو جنت دی جائے گی وہ کن شرطوں پہ دی جائے گی. اللہ نے تو شرطیں بھی بتائی ہیں. کمال کی بات یہ ہے جن کو جنت دینی ہے ان کی شرطیں بھی موجود ہے. اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ بادشاہی صرف میری ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم سورہ اعراف ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم امیین میں ایک نبی بھیجا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بار بار حضرت ابراہیم کی دعا دی کہ اللہ ہمیں میں ایک مسلمان جماعت دے. اس میں پھر رسول کو بھی حضرت ابراہیم نے آگے بھی فرمایا کہ اس کا جو کام ہے وہ آیات کی تلاوت کرے، وہ تزکیہ نفس کرے، وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ پھر جس نبی کو میں بھیجوں گا اس پر تم ایمان لانا. جب صرف تم ایمان لاؤ گے نا، صرف ایمان نہیں بلکہ اس کی تصدیق بھی کرنا. جب تصدیق کرو گے، اس کی بات کو مانو گے، پھر ہم تمہیں جنت دیں گے. عزیزان محترم، جنت اس وقت ملے گی جب بندہ رسول کی بات پہ مکمل کنٹرول استعمال کرے. عزیزان محترم، سرکار محمد مصطفیٰ کی بات کو جب بندے مانیں گے جنت تب ملے گی. سرکار محمد مصطفیٰ نے پتانگے تو 18 سراج کو فرمایا تھا، آج جس نے علی کو ولی مانا جنت اسے ملے گی، جس نے علی کو نہ مانا جہنم اسے قبول کرے. کیا حلالی بیان ہے. سبحان اللہ. ایمان کلے قرآن نبی کی جان آ یا عزت کبریا. نبی کی جان. واہ واہ واہ. آپ اسی میں جملہ سنا. بسم اللہ. عزیزان محترم، سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسول منهم یتلو علیہم آیاتہ. ماشاءاللہ مجھ سے آگے جا رہے ہیں. امام زمان علیہ السلام آپ سب کو سلامت رکھیں کیونکہ آپ سے ہی ہماری بہاریں ہیں. قسم خدا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، پڑھنے کا اتنے سادات بیٹھے ہیں اور مومنین تو سب ہی افضل ہیں. جو مولا کا ماننے والا ہے وہ ہے ہی افضل. ممبر پہ کھڑا ہو قسم خدا ابھی میں جب بیٹھنے بیٹھا ہوں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن قسم خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس ممبر کی قسم ہے، کوئی تھکاوٹ نام نشان ہی نہیں ہے. اسی لیے ہر بندہ ذکر کرتا ہے کہ علی کا ذکر وہ ہے جو پھروں کو جوان کرتا ہے.
किबरिया सोचे विला से मिलके नारा है अली क्या बात है सुभान वाह भाई रहमत है की गल है वाह भाई वाह अली अली यार आगे आओ और के सुभान अल्लाह भाई आप भी आइए कुछ भी आइए भाई शादी कैसे अल्लाह और उसके जिक्र को तू बिद्दत कहता है लईन मुल्ला आए हैं। जिसका एक हाथ है पर उखाड़ देता है अली मौला या कि हमने नबी को भेजा है। मैंने सूरह बकरा से भी भेजी है। और कुरान के बाद आज अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस नबी को हमने भेजा है उसकी जिम्मे कोई काम है, हर नबी के जिम्मे काम है। जब सरकार मोहम्मद मुस्तफा है की किताब अक़दस पे इससे भी जानता सूरह जुमा बहुत मशहूर और मारूफ सूरह है। सबसे पहले अल्लाह ने अपना तारुफ युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सब्बाह युसब्बिहु तस्बीह, सही है बेशक जो कुछ भी आसमान और जमीनों में है बेशक वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। वो अल्लाह कौन है? अल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। वो अल्लाह मालिक है, वो अल्लाह कुद्दूस है, बादशाह है। क्या तारुफ है वो अल्लाह हिकमत के अलावा किसी काम को अंजाम नहीं देता। कमाल की आयत है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जिस रसूल को हमने उम्मीयीन में भेजा है, तवज्जो, जिस रसूल सुभान अल्लाह अल्लाह का तारुफ क्या है? क्या बात है क्या बात है